اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تصیبوا قوما بجہالۃ، اور تم پھر کہ تم غلط خبر پہ اگر عمل کر لو گے تو نادانی میں کسی قوم کو پہنچ جاؤ گے تو تصبحوا فالتم نادمین، اور جو تم نے یہ کر لیا ہوگا اس میں تمہیں پھر بعد میں شرمندگی ہوگی کہ ہم نے غلط کیا یہ. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی خبر آپ کو پہنچاتا ہے، کوئی بھی خبر آپ کو پہنچتی ہے تو آپ اس کے لیے تحقیق کریں، اور تحقیق اس سے کریں جس کے بارے میں خبر شائع کی گئی ہے. وہی آپ کو صحیح مطلب بتائے گا اس کا، اور صحیح نتیجہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اسلامی معاشرے کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. کوئی بھی خبر اڑتی ہوئی آتی ہے اور آپ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پہ ہر آدمی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. یہ کیا تعلیم ہے جماعت المسلمین کی؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے مسعود احمد کی صحیح سند کے ساتھ. حضرت حارث بن ضرار جو ابھی مسلم نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی. میں نے دعوت سنی اور پھر قبول کر لی، میں مسلم ہو گیا. جب میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے واپس جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے حارث، اب تم پر زکوٰۃ بھی لازم ہو گئی ہے، زکوٰۃ دینا. میں تمہیں عامل بنا رہا ہوں، واپس جاؤ اور اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. جو آدمی اسلام قبول کر لے اس کی زکوٰۃ تم جمع کرو، پھر ہمیں بتاؤ، پھر ہم آپ کے پاس بھیجیں گے عامل اور وہ اس کو وہ وصول کر لے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ کا حکم. وہ پہنچتے ہیں اور جا کر تبلیغ کرتے ہیں اسلام کی. جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ان لوگوں کی زکوٰۃ انہوں نے جمع کر لی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی وعدہ دیا تھا کہ ان موقعوں پر ہمارا عامل آئے گا، تم زکوٰۃ ان کے حوالے کر دینا. حضرت ولید بن وہیں اس کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، لیکن وہ صاحب وہاں تک پہنچے ہی نہیں، راستے سے ہی واپس آ گئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، حارث نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سنا کرم ولید کا تو آپ نے فوراً فوجی دستہ تیار کیا اور ان کی طرف روانہ کر دیا کہ زکوٰۃ وصول کر کر آؤ. ادھر حارث بن ضرار رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ خلاف تو ہو نہیں سکتے، آخر کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے اپنا عامل ہم تک نہیں پہنچایا ہے ابھی تک. لگتا ہے کہ اللہ رسول ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. لہٰذا انہوں نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں آپ کے پاس. ادھر سے وہ نکلے مدینہ آنے کے لیے، ادھر سے دستہ دوارا مدینے سے ان کی طرف جانے کے لیے. جیسے ہی دستہ نکلا مدینے سے اور فوج نے دیکھا کہ سامنے سے حارث بن ضرار بھی آ رہے ہیں ان لوگوں میں. ادھر حارث رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ دستہ کدھر جا رہا ہے. بہرحال اس طرح سے آپس میں ان کی ملاقات ہوئی اور حارث نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا
اور ہمارے عامل کو دھمکی دی آپ قتل کرنے کی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ فوجی روانہ کیا ہے آپ کی طرف۔ حضرت حارث نے کہا کہ اس ہستی کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، نہ ہم نے ان کو دیکھا، نہ وہ ہمارے پاس آئے، اور نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ فوج جو ہے فوراً پہنچی آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیا حارث کو۔ حارث رضی اللہ عنہ نے وہ بیان دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو عامل ہے ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے ان کو زکات دینے سے انکار کیا ہے اور نہ ہم نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے، یہ خبر آپ کو غلط پہنچی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زکات دی اور یہ معاملہ، یہ اسی آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کو، یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی آدمی لفظ فاسق استعمال کیا، اللہ ذو الجلال والی کرام نے، جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی تحقیقات کیا کرو کہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہوگا آپ غلطی میں غلط خبر پہ عمل کر کے ایک ایسی قوم کو جو اس کی وہ مستحق نہیں ہے اس کو آپ سزا دے دیں، کوئی قتل و غارت گری ہو جائے۔ اس طرح سے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا کہ نہیں، جب تک تحقیقات نہ ہو تب تک اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے آپ کے لیے کہ جماعت المسلمین جو ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ جہاں ایک جگہ پر نہیں ہے، مختلف جگہوں پر ہم لوگ رہتے ہیں۔ فیس بک پر کوئی بھی خبر لگتی ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ اگر جماعت کی بھلائی میں کوئی خبر ہے تب بھی معلومات کریں، خوشی کی خبر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خبر ایسی ہے جو ہمیں پریشان کر دے گی تو جس کے بارے میں خبر لگی ہے اس سے پوچھیں فون کر کے کہ صاحب یہ خبر لگی ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں، ایسا کچھ ہوا ہے کیا؟ تو وہ آپ کو صحیح نتیجے پہ پہنچائے گا اور آپ غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن، تم پر گمان سے بچنا لازم ہے۔ ان الظن اکذب الحدیث، گمان جو ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی گمان کر کے آپ کو خبر شائع کر دیں، ہاں ایسا ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، یہ گمان نہیں کرنا چاہیے۔ گمان کو کیوں جھوٹ کہا ہے کہ آپ اس آدمی کو ایسے کام کا مکلف بنا رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہ بڑا جھوٹ ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی کسی وجہ سے بولتا ہے، لیکن یہاں جھوٹ بول رہا ہے کسی پر الزام لگانے کے لیے، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ جسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یہ الفاظ فرمایا قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کی عیب جوئی مت کرو، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹو میں مت لگ جاؤ، یہ تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ تم ٹو میں لگ جاؤ کسی کی۔ وَلَا تَنَاجَشُوا، اور بولی میں بولی مت لگاؤ۔ اگر بولی لگ رہی ہے، ابھی تمہارا بھائی نے بولی لگائی ہے، تم کو میں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ چیزیں تمام وہ ہیں جو حالات خراب کرتے ہیں، تعلقات متاثر ہوتے ہیں، اور جب تعلقات متاثر ہوں گے تو اسلامی معاشرہ جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ الفاظ میں فرما رہے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا، اور حسد مت کرو آپس میں۔ حسد جو ہے وہ جو احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، حسد جس دل میں ہوگا اس دل میں ایمان اس طرح ختم ہو جائے گا جس طرح اس طرح بال کو مونڈ دیتا ہے۔ حسد اتنا خطرناک چیز ہے۔ آپ حسد کر سکتے ہیں صرف دو موقعوں پر، لا حسد فی اثنتین، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حسد نہ کرے مگر دو چیزوں میں۔ ایک وہ آدمی جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، آپ بھی خواہش کریں، حسد کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی قرآن کی تعلیم دوں اور میں عمل کروں اس پر۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے صحیح صحیح مواقع پر خرچ کرتا ہے جہاں جہاں خرچ کرنے چاہیے، اور آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی خواہش کرتے ہیں، آپ کو بھی حسد ہوتا ہے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو پیسے دے، روپے دے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں گا۔ ان دو چیزوں کے علاوہ حسد کرنا جو ہے وہ ایمان کو اس طرح مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بال کو مونڈ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، باہم ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔
الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تو حسد مت کیجیے. حسد کریں تو دینی کاموں کو حسد کریں. ایک آدمی اچھے کام کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھ کے اچھے کام کرنے کی حسد کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا, اس کا ثواب ملے گا. اور ناجائز حسد کرنے سے کیا ہوگا کہ ایمان دل سے ختم ہو جائے گا, جیسے کہ اس طرح جسم سے بالوں کو مونڈ دیتا ہے. بڑی بات ہے, دیکھیے آپ کے سامنے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے بالکل. پھر فرمایا ولا تباغضوا, باہم ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. بغض رکھنے سے بھی کیا ہوگا کہ آدمی دشمن بن جاتا ہے ایک آدمی کا, اور معاشرہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. تو باہم بغض مت رکھو. ولا تدابروا, اور جیسے ہی کسی نے پیٹھ موڑی اس کے پیچھے اس کی غیبت مت کرو, اس کی چغلیاں مت کرو, کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بھی تعلقات کو متاثر کرتی ہے. حالانکہ تمام الفاظ جو بیان کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتے جلتے الفاظوں میں ہیں, معنی کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں. تو یہ بھی آپ دھیان رکھیں. کوئی آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جیسے اس میں گیا اس نے پیٹھ دکھائی, بڑا تدابرو, اس کی پیٹھ پیچھے فوراً آپ نے چگلی شروع کر دی, بڑا یہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے, تو ایسا نہیں. آپ کو چاہیے جو کہہ رہا وہ چپ ہو جاؤ, یہ بات مت کرو. آپ کو کرنی ہے اس کو بلاؤ واپس, وہ ان سے جا کے بات کرو جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو غیبت کر رہا ہے, جو اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے, وہ بھی رک جائے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسلامی معاشرہ جبکہ ایک یکجاں تھا, خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. اب جن کی بیٹیاں آپ کے عقد میں تھیں وہ سب پریشان ہو گئے. صحیح بخاری میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصاری رضی اللہ عنہ, ان دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ تھا. عمر بن خطاب نے ان سے کہا جس دن میں غیر حاضر ہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تو تم حاضر رہنا, اور جو بھی وحی کی باتیں آئیں وہ تم مجھے بتا دینا, اور جس دن تم غائب رہو گے میں موجود رہوں گا تو میں تمہیں بتا دوں گا. تو اس دن باری تھی انصاری رضی اللہ عنہ کی, اور عمر بن خطاب گھر میں سو رہے تھے آرام سے. جب یہ خبر سنی انہوں نے کہ طلاق دے دیا آپ نے, تو وہ گھبراتے ہوئے پہنچے اور دروازہ بہت زور سے بجایا. اسمع ہوا کیا اندر ہیں عمر بن خطاب؟ نے کہا ہاں میں موجود ہوں. کیا ہوا؟ کیا غسان نے حملہ کر دیا؟ اس زمانے میں غسان تیاری کر رہا تھا ہمارے اوپر حملہ کرنے کی. تو وہ جو ان کو یہ گمان ہوا یہاں حملہ کرنا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی زور سے دروازہ بجایا انہوں نے کہا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہو گئی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. انہوں نے کہا خبت حفصہ, حفصہ نامراد ہو گئی, کیونکہ حفصہ آپ کی بیٹی ہے, عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں, اور آپ کی زوجیت میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اپنی بیٹی کے بارے میں کہا اگر طلاق دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میری بیٹی کو جو شرف حاصل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا وہ اس سے گئی. بارہ جلدی سے کپڑے پہنے اور گھبراتے ہوئے نکلے, مسجد پہنچے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیونکہ 1 مہینہ کا ایلا کیا تھا سزا دینے کے لیے، تو آپ نے بالا خانے پہ آپ نے فروکش ہو گئے اور وہاں پہ ایک گدا رکھ دیا کھجور کا، جس پہ آپ چڑھ کے جاتے تھے اور اتر کے آتے تھے۔ مگر جو آپ پہلے مرتبہ جائیں گے تو آپ توازن آپ کا برقرار نہیں رہے گا۔ لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فجر کی نماز پڑھائی اور ایسے ہی اوپر چلے گئے، کسی سے بات نہیں کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کنکریوں کے جیسے ادھر کر رہے ہیں، میں اجازت مانگتا ہوں، شاید مجھے اجازت مل جائے تو میں پتہ کروں کہ مسئلہ کیا ہے۔ جو چوکیدار کھڑا ہوا تھا اس سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب کے لیے اجازت مانگو اندر آنے کی۔ اچھا صاحب، اندر گئے، وہ جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب جو ہیں وہ اندر آنا چاہتے ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ چوکیدار نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں مل رہی ہے، تو جا کے پھر بیٹھ گئے۔ پھر دوسری مرتبہ ان کو اس بات نے ابھارا کہ میں پتہ کروں کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر کہا کہ دوبارہ جا کے پتہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر جو ہیں اندر آنا چاہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ بھی انکار ہو گیا، پھر جا کے بیٹھ گئے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھو میرے لیے اجازت مانگو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اور تیسری مرتبہ بھی آپ نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے برے آواز سے کہا، اس ہستی کا جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی حمایت کرنے نہیں آ رہا ہوں، اگر آپ حکم دیں گے تو میں حفصہ کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ چل دیے۔ پھر ان کو اجازت کے لیے کیا آواز دی انہوں نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی گردے سے چلتے اوپر گئے، اندر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پہلوؤں پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ایک کونے میں چند تھوڑے جو رکھے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر چھال کے کچھ پتے رکھے ہوئے ہیں، ایک مشق ٹنگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عمر بن خطاب جو ہے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی یہ حالت ہے، اور جو کافر لوگ ہیں کیسر و کسرا، وہ نہروں میں اور پھلوں میں عیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اگر ہم یہاں پر تم پریشان دیکھتے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ پریشان عارضی ہے، اور ہماری زندگی اللہ کے ہاں دائمی ہے۔ ان کی یہ عیش و عشرت دائمی ہے، مگر اللہ کے ہاں ان کی دائمی عذاب ہے۔ لہذا جواب دے دیا آپ نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہمت نہیں ہو رہی ہے پوچھنے کی۔ ان کے رسول اللہ آپ کہیں تو کچھ آپ کو ہنسانے کے لیے بات کہوں کچھ۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ رسول اللہ، جب ہم مکے میں ہوا کرتے تھے تو ہم عورتوں پہ غالب تھے، جب ہم مدینے میں آئے ہیں تو عورتیں ہم پہ غالب ہیں۔ جب یہ بات فرمائی کہیں عمر بن خطاب نے تو آپ نے تبسم فرمایا، سمجھے نا۔ پھر ایک دو بات اور ایسی کہیں حفصہ کے بارے میں۔ حفصہ کا کہا کہ دیکھو حفصہ، تم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے مت چلنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں، جو محبت ان کو ہے ان کی وہ محبت تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے مجھ سے مانگنا، ان سے نبی صاحب سے کوئی بات کے مطالعہ نہیں کرنا۔ بس اس سے بات کرتے رہے، دو تین باتیں کی۔ جب آپ بار بار تبسم فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر، تعجب کر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، یہ سب خبر پھیلی ہوئی ہے باہر تو کہ آپ نے طلاق دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کی ہے، مقاطعہ کیا ہے اپنی بیویوں سے، ایلا کیا ہے میں نے کہ میں یہاں رہوں گا 1 مہینے تک، اس کے بعد ان کو میں آؤں گا اتر کے یہاں سے، اس لیے یہ ہے، باقی طلاق نہیں دی میں نے۔ عمر بن خطاب نے کہا اگر آپ کہیں تو میں خبر باہر پہنچا دوں، لوگ سب پریشان پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتا دو۔ عمر بن خطاب آئے اور آگے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے بلکہ 1 مہینے کے لیے ایلا کیا ہے۔ تمام لوگ جو تھے وہ چلے گئے اور وہ پھر انہوں نے انتظار کیا آپ کے 1 مہینے کا۔ بتانے کا مقصد میں یہ تھا، بتا رہا تھا آپ کو کہ جن کے بارے میں خبر اڑی اسلامی معاشرے کے اندر، تو عمر بن خطاب پہلے آدمی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں پہلا شخص تھا جس نے اس بات کی تحقیقات کی کہ بات کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے۔
اور پھر معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ انہوں نے آپ سوچ ہوں گے یہ ہیلا کیوں کیا تھا، آپ کو شاید دل میں آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہو. ازواج مطہرات نے، صحیح مسلم میں ہے، آپ سے وہی چیز مانگی جو دنیا میں شوہر اپنی بیویوں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں دے رہے تھے ان کو. تو عائشہ صدیقہ، حفصہ اور بھی جو بیویاں تھیں، سب نے یہ ایک جگہ جمع ہو کر آپ سے مطالبہ کر دیا. اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے اور دیکھا کہ یہ سب جمع ہوئی بھی ہیں تو پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتایا کہ عائشہ یہ کہتی ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گلا گھونٹنے لگے، لیکن نہیں ہم نہیں مانگیں گے آپ سے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس طرح حفصہ کا گلا عمر بن خطاب گھونٹنے لگے. بلا تمام بیویوں نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آئندہ آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے جو ابھی ہم نے کیا ہے. اصل میں یہ وہ دور ہے، یہ وہی وقت گزر رہا تھا کہ ازواج مطہرات کی بھی تربیت ہو رہی تھی. ابھی تک تربیت ان کی مکمل نہیں تھی. وہ کچھ باتیں ایسی سرزد ہو جایا کرتی تھیں کہ وہی آ کے ان کی اصلاح کرتی اور وہی بتاتی کہ آپ نے یہ مطالبہ صحیح کیا یا غلط کیا. تو تربیت ہونے کے موقع پر جو ایسی غلطیاں صادر ہوتی ہیں وہ عمدن نہیں ہوتی ہیں، وہ غلطی سے ہوتی ہیں. بہرحال پھر بھی انہوں نے آپ نے سزا دی اور آپ جا کے الا کر کے بیٹھ گئے 1 مہینے کے لیے، اور ان کو سزا دی، بلکہ سزا آپ نے خود بھی بھگتی. 1 مہینہ اپنی بیوی سے الگ رہے تاکہ ان کو خبر ہو کہ یہ چیز جو تم مانگیے یہ صحیح نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہم بھی انہی کے پیروکار ہیں، ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں. قرآن مجید موجود ہے، احادیث موجود ہے. کبھی بھی ہمارے معاشرے میں کوئی خبر پھیلتی ہے تو آپ بھی اس آدمی سے پوچھیں جس آدمی کے بارے میں خبر بتائی گئی ہے. کسی تیسرے فرد کے بعد جائیں گے، وہ کچھ تو کچھ کہہ دے گا، آپ کی اور چلے گا اس نے کچھ کہہ دیا، وہاں گئے اس نے کچھ کہہ دیا. یہ صحیح نہیں ہے. اور فیس بک تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، مگر اسے بند کر دو. اس سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا بے چینی پھیل گئی ہے. کیا ہو گیا، کیا کر لیا، ہوا کچھ بھی نہیں تھا. جس کو دیکھو وہ اپنے آڈیو بیان کر رہا ہے، کوئی کسی کو لگا بھی نہیں ہے، کوئی ڈرتا نہیں ہے کہ بھائی امیر کے بارے میں تم بات کرتے ہو، سوچ سمجھ کے بات کرو. امیر جماعت المسلمین نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے اور تم ان کے ذمے میں کوئی کام لگا دو تو تمہارا حل کیا ہوگا. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امیر کی اطاعت سے ایک بار سے نکلنا جہالت کی موت مرنا ہے. بلاک کلمے پڑھتے رہیے، لا نمازیں پڑھتے رہیے. آپ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ رسول کا فیصلہ، اس کی حدیث ہی ہے. ایسے موقع بہت محتاط رہیں. اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے بے فرد محال تو آپ بجائے کہ 2 بول اچھے بولیں امیر سے، آپ گھبرائیے نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی راز نکالے گا. کوئی آدمی دل جوڑ کے لیے بہت سی باتیں کر سکتا ہے، لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی دل جوڑ کی بات کرے. یہ ایسی باتیں پھیلائیں جس سے لوگ پریشان ہو جائیں. مجھے تو خیر عادت ہو گئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں بوڑھا ہی جماعت کے اندر ہوا ہوں اور یہ تمام حالات دیکھتا ہوا بوڑھا ہوا ہوں. مجھے پتا ہے یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور آپ کے معاشرے میں بھی ہوتی رہی ہیں. جو بہترین زمانہ تھا، میں نے آپ کو جو مثال دی ہے وہ بہترین زمانے کی دی ہے. سب سے اچھا زمانہ کون سا ہے؟ آپ کا زمانہ ہے. پھر صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین، تابعین. جو سب سے اچھے زمانے کی بات کر رہا ہوں وہاں بھی ایسی کھلبلی مچ جایا کرتی تھی، لیکن میں ایسے لوگ موجود تھے جو خبر کو صحیح جگہ سے معلومات کرتے اور اس کو بتاتے کہ بھائی آپ گھبرائیں نہیں، آپ جائیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو لہذا اندر دھیان رکھیں جو چیز بھی ہے. آگے فرمایا آپ نے کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو. وہ جو بتایا والا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا اخوانا اللہ اخوانا پر ہے. یہ 6 جملے بولنے کے بعد فرمایا آپ نے سب بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے. کیونکہ بھائی جب بنیں گے آپ جب آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے، بغض نہیں کریں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کریں گے، تبھی آپ ایک جان رہ سکتے ہیں. جیسے بخاری کا الفاظ ہے، کل جسد کے الفاظ بیان کیا آپ نے کہ مسلمین کی مثال کیسے، جیسے ایک جسم اگر کسی جسم میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. وہ اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، نہیں، وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے علم میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کوئی مسلم کی کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو آپ تمام مسلم مل کے اس کا ساتھ دیں. آدمی کچھ نہیں کم سے 2 بول میٹھے بول سکتا ہے. یہ تو اس سے آدمی کو کوئی مطلب مہنگا نہیں ہے، کہیں کسی سے 2 بول خرید نہیں پڑیں گے. اس کے دماغ میں ہیں وہ بول دے گا تو دوسرے لوگ بھی بولیں گے تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ذرا اندر دھیان رکھے کوئی چیز بھی ایسی مت کیجیے جس سے جماعت کو نقصان پہنچے، جماعت کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے. اس سے کیا ہوگا
کہ اس سے جماعت رہنے میں فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کا دم نکل گیا اللہ کے پہنچیں گے کیا جواب دیں گے وہاں پر جا کر. لہٰذا دھیان رکھیں. پھر بار بار کہتا ہوں میں کہ ایسے موقع پر صحیح معلومات لیں اور پھر صحیح معلومات لے کے اچھے لفظوں میں اچھے طریقے سے اس کو فیس کریں. استغفر اللہ.